یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 15 تا 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہة اخرى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے، جس پر سے وہ عذاب ٹل گیا اس دن تو اس پر اللہ نے رحم کر دیا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں پہنچائے کچھ سختی تو اس کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں سوا اللہ کے، اور اگر وہ تمہیں پہنچائے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ قرآن تاکہ تمہیں اس سے خبردار کر دوں اور جس کو یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز کی گواہی نہ دوں گا۔ پھر فرما دیجئے وہی معبود ہے ایک، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں آپ کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے اور جھٹلا دے اس کی آیتوں کو،
بے شک ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ ان آیات کا تسلسل بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ کا حکم تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو میں خود تسلیم کروں اور ان پر عمل کروں اور پھر ان احکامات کو آگے پہنچاؤں، اور یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اس شرک سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں، اس سے بیزاری کا اظہار ان سے کروں۔ ان آیت میں بھی فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ بالفرض والمحال، یعنی انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہوں، تو بالفرض والمحال کے درجے میں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اگر اپنے رب کی مخالفت کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن عذاب کا خوف ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جیسے عرض ہوا کہ وہ تو معصوم ہیں، لیکن یہ اسلوب اور یہ ترتیب بیان کر کے مخاطبین کو، امت کو یہ بتانا ہے کہ جب اللہ کی مخالفت کر کے اور اللہ کی آیات کو پس پش ڈال کر انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے تو عام لوگوں کا پھر کیا مقام ہوگا، تو عام لوگوں کی اور مجال کیا ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن کا عذاب انتہائی ہولناک ہوگا، تو فرمایا اس دن جس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی اور اللہ کا فضل ہو گیا تو پھر وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور یہ عذاب سے بچنے والا ہی بڑی کامیابی کے اندر ہو گیا، یعنی جسے اللہ کے عذاب سے نجات مل گئی تو گویا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیابی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت پہنچانا چاہے تو وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے، اور وہ مصیبت اور پریشانی اور دکھ اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح فرمایا اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اس آیت میں یہی توحید کا سبق دیا گیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور وہ جاتی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے، اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دیا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ نے روک دیا اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش والے کو کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ کا زور اپنے بندوں پر ہے، وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے، لہٰذا جو بھی حالات ہیں کشائش کے یا مصائب کے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان مصائب اور مشکلات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ ہی ان مصائب کو دور کر سکتا ہے اور ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اور خیر مل رہی ہے اس کو بھی اللہ ہی کی طرف سے انعام اور نعمت کے طور پر لیا جائے، نہ کہ اپنا استحقاق۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے بھلائی اور خیر پہنچتی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بھاری ہے، محیط ہے، اور بڑی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔
اس سے اگلی آیت ایک خاص واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی نبوت اور رسالت اور قرآن مجید کا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا، اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ اور اگر گواہ ہے تو ہمیں بتائیے، ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، نبوت و رسالت اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اللہ ہی اس پر گواہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور مراد یہ ہے کہ اللہ کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں، اور وہ معجزات اور وہ نشانیاں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ میری نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور یہ دلیل ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ دیجئے قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑھ کر بڑی گواہی کس کی ہوگی کہ اللہ نے مجھ پر قرآن بھی نازل کیا، اور وہ قرآن میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے گا اللہ کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہو گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اور ایک اور حدیث میں جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت یا ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور صحت مند رکھے جس نے میری کسی بات کو سنا، پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کسی کلام کے مفہوم کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ بعد کے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں، اور جس کسی نے اس کلام کو آگے پہنچایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میری نبوت و رسالت کا گواہ اللہ ہے، اور وہ معجزات ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، تو تم اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراؤ گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، کوئی اور معبود ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اور میں شرک سے بری ہوں۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو جس طرح پہچانتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بچے اپنے والدین کو پہچانتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ والدین کے سامنے بچوں کی پیدائش اور پرورش ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ بہتر انداز میں پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہود کے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اوصاف اور نشانیوں کے ذریعے سے جانتے ہیں جو کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں نازل کی ہیں، اس لیے ہمارا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے
وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اور پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے حالات اور واقعات کا بھی تذکرہ ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب لوگوں نے یہ نشانیاں دیکھیں اپنی کتاب کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ صفات دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور فرمائے خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، بڑے خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو ظالم فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ اللہ ان تک حق کو پہنچائے، اپنی نشانیاں پہنچائے، اپنی آیات پہنچائے اور پھر یہ اس کی تکذیب کر دیں، اس کو جھٹلا دیں۔ تو فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا اور اللہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ مشکلات اور مصائب میں کیا رویہ اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن اور عافیت اور خوش اور عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔ جب تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں پیش آنے والا ہے اس کو تقدیر کے قلم نے لکھ لیا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ تمہیں نفع پہنچائیں اور اللہ نے وہ نفع تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ اس پر ہرگز قدرت نہیں پا سکتے۔ اگر تم صبر کر سکتے ہو یقین کے ساتھ تو صبر پر عمل کرو، ایسا ضرور کرو۔ اگر اس پر قدرت نہیں تو پھر اپنے خلاف تباہ چیزوں پر صبر کر لو کہ اس میں بڑی خیر اور برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے بعد فراخی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ فرمایا گیا کہ مشکلات اور مصائب جب دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں آئیں تو وہ اس بات کا مشاہدہ کر لے، اس بات کا یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور پھر اپنے اور اپنے رب کے تعلق پر غور کر لے کہ کہیں وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اس تعلق کو کمزور تو نہیں کر چکا۔ اور اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر یہ مصائب اور مشکلات اللہ کی طرف سے اس کے لیے تنبیہ کی صورت میں آ رہی ہیں۔ اور اگر اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں، گناہ کے اندر، گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا نہیں ہے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہے، پھر بھی اس پر اگر مسائل اور مشکلات اور مصائب آ رہی ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ ان حالات میں بندے کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے اور اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مدد چاہے، ان مشکلات کو دور کرنے کی دعا کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور فراخی کا بندوبست فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔